بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک اہم ترین اعلان اور ایک ترانہ باقی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم من عذابی لشدید۔ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید دے گا۔ آپ سب نے ماشاءاللہ بہت اچھی یہاں پہ تقریریں کی اور اس آزادی کو محسوس کیا۔ حقیقت میں جس مقاصد کے لیے اس آزادی کو حاصل کیا گیا تھا، ان مقاصد کو صرف آپ لوگ ہی پہچان سکتے ہیں۔ جب سے میں پاکستان میں تقریباً 1.5 مہینے سے آیا ہوں، ہر طرح کے طبقے سے میں نے یہی سنا ہے کہ اب پاکستان میں کچھ نہیں رکھا، پاکستان میں کچھ نہیں رکھا۔ میرے بھائیوں، پاکستان کی نعمتیں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا، ان کے لیے تو یہاں پہ نعمتیں ختم ہو چکی، وہ دنیا میں کہیں بھی جا کے بسیں۔ لیکن جن کو اپنے مقاصد نہیں بھولے، ان کو آج بھی یاد ہے کہ پاکستان کن مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ آج پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے، جب ایک تاجر برادری کو اس کی تجارت ڈوبتے ہوئے نظر آتی ہے، جب کسی ڈاکٹر کو اس کی جاب نہیں ملتی یا کسی انجینئر کو اس کی جاب نہیں ملتی، تو وہ دوسرا الفاظ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا، میں جا رہا ہوں۔ لیکن آپ نے کسی بھی عالم دین سے، کسی بھی ایسے شخص سے جو دین کی آزادی چاہتا ہو، کبھی نہیں سنا ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ میں پاکستان چھوڑ کے جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، دنیا کا یہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر آپ کو مکمل آزادی ہے۔ آپ 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، آپ قربانی کرتے ہیں، آپ دین کے دوسرے امور عطا کرتے ہیں، لیکن کوئی آپ کو یہاں روکتا نہیں۔ سب سے بڑی آزادی یہی ہے آپ کی کہ آپ اپنے دین کے اوپر صحیح طرح عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائی، یونیورسٹی کے اندر ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم نے وہاں پہ پاکستان کی اس نعمت کو محسوس کیا ہے۔ ہمارے ساتھ پڑھنے والے طالب علم بعض چائنیز بھی ہوتے ہیں، بعض شیشان کے بھی ہوتے ہیں، اور بعض آپ کے پڑوسی ملک کے بھی ہوتے ہیں۔ ہم نے تمام سے کوئی نہ کوئی ایسے معاملات سنے ہیں جن میں ان کے اوپر دینی کچھ قید ہوتی ہے۔ چائنیز طالب علم ایسے ہیں جو 4 سال اپنے ملکوں کو واپس نہیں جا سکتے کہ ان کے پاس یہاں آنے کے لیے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی جواز نہیں ہوتا۔ اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں ان کے اوپر، بعض مسلمان ممالک بھی ایسے ہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کی طرح صحیح طرح اپنے امور پہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اصل آزادی ہے کہ آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنے تمام شرعی امور کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس چیز کو جتنا آپ محسوس کر رہے ہوں گے، یہ جو دوسری دنیا کے جو دوسرے طبقات ہیں، یہ محسوس نہیں کرتے۔ جو لوگ صرف پاکستان کی آزادی کو دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے تو پاکستان میں شاید اب کچھ نہ رہا، لیکن جو لوگ واقعی اس کو دین کی نظر سے دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی ریاست ملے جہاں ہم اپنے امور اچھی طرح ادا کر سکیں، اذان ہو تو نماز کے لیے کوئی نہ روکے، قربانی کا وقت آئے تو قربانی کے لیے کوئی نہ روکے، جب ہم کہیں مسجد تعمیر کریں تو ہمیں کوئی نہ روکے، تو ان کے لیے یہ ملک ابھی بھی موجود ہے۔ لیکن آپ نوجوانوں کو دیکھیں جو ڈاکٹر انجینئر سے ہیں، ان کے لیے اب اس ملک میں کچھ نہیں رکھا، یہ لوگ بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن بھاگ کر جائیں گے کہاں؟
آپ دنیا کے یا تو اس ممالک میں رہ سکتے ہیں جو بظاہر تو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ سیکولر نہیں. ان ممالک میں بھی پاکستان کی طرح نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں ان ممالک کے اندر بھی مسلمانوں کے اوپر کچھ قید لگائی جاتی ہیں اور بعض تو ایسے ہیں جہاں پہ آپ اپنے اظہار اسلام تو کر ہی نہیں سکتے. تو میرے بھائیوں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان ہمیشہ نعمت تھا اور ہمیشہ نعمت رہے گا انشاءاللہ. بس ہمیں چاہیے کہ جس مقاصد کے لیے ہم نے اسے حاصل کیا اگر ہمارے وہ مقاصد پورے ہو رہے ہیں تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہمارا مستقبل ہمارا بھی ہمارے بچوں کا بھی اس ملک میں ہونا چاہیے. ہم اس ملک سے کہیں نہیں جا سکتے. یہی ہمارا ملک ہے. جن کی دنیاوی سوچ ہے وہ جا سکتے ہیں لیکن جن کو دینی آزادی ہے وہ کبھی بھی پاکستان کو چھوڑنا نہیں چاہے گا. لہٰذا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس وطن عزیز کو ہمیشہ دین آزادی پہ رکھیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.